مولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله. مولا امام حسین علیہ السلام پر رونے میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے معرفت کا. اگر مولا امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ، کل بھی قبلہ نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر معرفت کے ساتھ ایک آنسو بھی نکل آیا تو وہ آپ سب کی ہماری نجات کا جو ہے وہ باعث بنے گا. تو میری گزارش ہے، پلیز میں ایک دفعہ پھر سب کی منت کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم پر آ جایا کریں تاکہ ہم اپنی یہ مجلس جو ہے وہ سکون سے، آرام سے جو ہے وہ بپا کر سکیں. ایون یہ جو لفظ ہے نا مجلس، عزا، یہ ممبر، یہ ہماری طرف سے یہ اصطلاحات بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ آئمہ کی ہیں. یہ پہلی دفعہ مجلس کا لفظ جو ہے یہ مولا امام صادق علیہ السلام درود بھیجے یہ مولا نے استعمال کیا تھا اور انہوں نے یہ مجالس بھی بپا کی تھی. یہ بالکل جو ہے نا، اب میں اور نہیں کچھ کہتا، لیکن صرف ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں. 7 بجے ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے 10 بجے نماز کا ٹائم ہے. 10 بجے سے آگے ہم نہیں جا سکتے. 10 بجے ہم نے نماز پڑھنی ہے. آدھا گھنٹہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ کچھ ماتمداری ہو جائے، تو 9:30 بجے تک ہم نے مجلس کو ختم کرنا ہے. اگر آپ 8 بجے آئیں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ ڈیڑھ رہ جائے گا جس میں 2 علماء نے بھی پڑھنا ہے. ہمارے کچھ نوجوان بچے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ اپنے یہ جو نوجوان ہیں، ہمارے ننھے ذاکر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہمارا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، یہ ادارہ ان نوجوانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو اگر ہم ان کو موقع نہیں دیں گے، میں نے کل بھی بہت دل پر پتھر رکھ کر، ہمارا ایک بچہ ہے وہ کلام پڑھنا چاہتا تھا تو میں نے اسے کہا، معذرت کی کہ میں ٹائم نہیں ہے آج. اگر آپ ایسے ہی روز جو ہے وہ لیٹ آتے رہیں گے، اب یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ علماء جو ہے وہ محنت کر کے آتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنا ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اگر میں ان سے کہوں ٹائم 7 بجے کا ہے، میں قبلہ سے کہوں آ جائیں جی آپ 7:15 شروع کر دیں، اور میں ہی سامنے صرف بیٹھا ہوں، تو پھر یہ جو ہے نا یہ اٹس unfair. تو پلیز میری گزارش جو ہے وہ بڑا بھائی سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، جو بھی سمجھ کر جو ہے وہ ان 10 دنوں کے لیے قبول فرمائیں. تھوڑا سا جلدی آ جایا کریں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب میں ظاہر ہے بغیر کسی اور تمہید کے کچھ اعلانات کرنے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. میں اب گزارش کروں گا سید علی عمران رضوی صاحب سے کہ وہ آ کر آپ سے خطاب فرمائیں. درود بر محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء بأحمد
وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوا على محمد وآل محمد. Community believers, brothers and sisters in faith, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. صلوات. اللهم صل على محمد. Now, I will be reciting this dua, inshallah. You can repeat in your hearts as well this dua, which is a gratefulness or showing of the gratitude, is what? That we do on the day of Ghadir. What is what? Alhamdulillah alladhi ja'alna min al-mutamassakin bi wilayati amir al-mu'minin wal a'immati alayhim as-salam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us another chance, another opportunity, that we are not sitting anywhere else, but we are sitting on Farsh Allah. And we discussed it yesterday as well. Nothing is by chance, nothing is by luck, nothing is by, everything is happening, random possibilities. One possibility is this, that we are here. No, we are chosen by Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Ma'asumeen, that we were chosen to be honored, to be present in the commemoration of Abu Abdullah alayhi salatu wasalam. Say salawat. The ayat that we were honored to recite yesterday and today as well, because the discussion was not completed. And inshallah I'll be on time as well, as brother has emphasized much. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the tawfiq of all the mu'mineen who are organizing these programs, working day and night, taking out their time. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase their tawfiq and accept their ibadah and their efforts in His presence and Bibi Zahra sallallahu alayhi wa sallam. So the discussion was about what Sha'air Allah, that we mentioned that these majalis, Azadari of Imam Hussain alayhi salam, Ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, these shrines, these places where you can commemorate Abu Abdullah, this greatest sacrifice, is what is all Sha'air Allah. Why do I have any evidence of that? And we discussed that Sha'air is the plural of Sha'ira. Sha'ira, that is what? Sign, symbol, alama. In Arabic we say alama. So Sha'ira, that comes from the word Sha'ar. Sha'ar is also used for hair. The hair are called Sha'ar. Plus in poetry, when you are doing Sha'iri, so you say somebody has said Shi'ir. Shi'ir is poetry, verse. Sha'a is hair. Sha'ira is alama. Sha'air, alamat, signs. So is there any relation between all these words? Sha'ur, intellect. So all of these are coming from this same root word, Sheen, Ain, Ra. Allah subhanahu wa ta'ala has used another word for His signs in Quran, which is called ayat. We say ayat number this, ayat number that of Quran, for example. There are 6,000 and how many ayat in Quran? Anybody will tell me?
How many verses are there in Quran? There's a famous number which is wrong basically. People say it's the 6,666, which is wrong basically. The ayat which is mentioned in most of the rawayat is total is 6,236. So these are ayat of Quran. The ayat are also symbol or signs of Allah subhanahu wa ta'ala. But ayat is sign and sha'ira is sign. What's the difference here? And then we will take some discussion, some notes from this, and maybe move forward. Ayat, for example, when Nabi Musa alayhi salam, he went to Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala gave him some ayat. And this is not only in Quran, that is in Old Testament, like in Bible. And they use the word 10 plagues. Maybe in your schools you might have studied about this. 10 plagues of Egypt. I think the children have studied it. Maybe elders who have done schooling somewhere else, like in Pakistan or elsewhere, maybe they don't teach biblical studies. But here they teach all religion in RS, in RE. The 10 plagues of Egypt. Yeah, these plagues, and there were like several, like for example, the water turned into blood, and the plague of the frogs, the plague of the lice, the plague of the locusts, the plague of the flies, the plague of the firstborn was killed of every Egyptian. The firstborn child was killed, he passed away. It was a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Some of them are mentioned in Quran as well. Let's say 5, or at some place it is that 9 signs were given to Nabi Musa alayhi salam. But that's not important part here, how many signs, 9, 5 or 10. But the important part is those were ayat as well. Allah subhanahu wa ta'ala has said those were ayat. And I will give you the ayat here. Salawat padhe Muhammad wa alayhi wa sallam. And this ayat is from Surah. One is from the Surah Al-Araf, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the Sha'ar, and the other is from the Surah Bani Israel. Bani Israel, this is chapter number 17, and the verse number is 101. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Indeed, we gave Musa 9 ayat, signs, bayyinat, manifested. Bayyan or mubin means manifested. فَسَأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ إِنِّي لَأُظَنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. So Nabi Musa has the ayat. Plus, there are many other places where Allah subhanahu wa ta'ala says this ayat is for the sign for mu'mineen. But what's the difference between ayat and sha'ira? Sha'ira is ayat as well. Sha'ira is a symbol, is alamat, and ayat is symbol. Now here, why Allah subhanahu wa ta'ala has chosen 2 different words? Ayat is something which is very clear, whether you believe in it or you don't believe in it. Or we can say that it is easier to see, for example, obviously plagues are happening, or staff turning into serpent. Alright, and Nabi Musa alayhi salam is splitting the sea. That's not that you need to have iman to see it. Whether you have iman or no iman, you can see it. Or mu'jiza, when the mu'jiza or miracles were shown by the prophets of Allah, that mu'jiza was basically, the purpose of mu'jiza is what? Mu'jiz. That means it makes the person who sees it a'ajiz. A'ajiz means he can't do anything about it, for example. He has no power over it. Mu'jiza. Ayat. This is clear. But sha'ira is not clear. It's thin, like hair. So sha'ira is an ayat. Sha'ira is a symbol of Allah subhanahu wa ta'ala, and a sign, a symbol, an alama, which is not clear to everyone. You need to have
taqwa of qalb to see it. And what is that? So here this ayat that we recited, it is about Safa and Marwa. And we discussed the story of Safa and Marwa, that Safa and Marwa, Allah subhanahu wa ta'ala says, these are the sha'ar of Allah. That a lady, an honorable woman, Lady Hajra alayhi salam, she ran for the water, and we know the story. So Allah subhanahu wa ta'ala made those mounts symbol of Allah subhanahu wa ta'ala. But can anyone see this? People will see it is just a mountain, nothing else. Or Allah subhanahu wa ta'ala says, even the animal that you sacrifice on Eid al-Adha, that animal is also sha'ar Allah. How can you see it? You just see an animal. Do you see Allah's sign over there? So that sign that you can only understand, or you will get the concept and ma'rifat of that when you have taqwa in the qalb. Now there comes two more words, taqwa and qalb. So we were just discussing with Sha'ira, and now we are just bombarded with two more words. For example, taqwa. Okay, it's a long discussion. What is taqwa? But not only taqwa of the heart. Because everything has a vessel, everything has a cup or container to place that thing. For example, you have a storage for everything. For example, you want to store water, you have a certain container for that. You want to store, for example, money, there is a certain container for that. You want to store coins, you want to store gems, you want to store data, you want to store your pictures, you want to store anything, you will have a different container for that, isn't it? You can't use one container for the other thing. You say, my phone is losing the storage, I'm short of storage. So do you see that storage? Yes, data can see it, like 128 GB or whatever. So everything has a different container. So Allah subhanahu wa ta'ala says the taqwa is an entity, the container of that taqwa, the place that we store that taqwa is what? Is qalb. And only then we will be understanding the sha'ar of Allah, we will be understanding the sign of Allah, and we will be getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So what is this taqwa? Taqwa is what? In simple terms, some people have translated it as fear of Allah, which is not 100% correct. No language can convert or translate another language, because the language and the words in that particular language is used with a lot of references, a lot of meanings. Something which is in Urdu, you cannot translate 100% in English, let alone Arabic, which is the lughat of fasaha. So, taqwa, in simple words, just for, obviously we say this is for young people, is God consciousness. And I mean, the closest word I could choose from English is being God conscious. And what is it? Let's say, for example, we are sitting here in Majlis, we are sitting nicely, let's say, do we, and honestly, I put my hand on the heart, do we behave same at the workplace, in our schools, in our college, in the market, when we are having birthday parties, or when we are having wedding ceremonies? Do we behave same? Hand on heart. So what is different? Or let's say if you have got, if and only if you have an honor for guests. I mean, if this thing is we are losing very, very, very swiftly, honoring the guests. Unfortunately, I mean, this is, I hope, I mean, the community here, they honor the guests, inshallah. But I mean, there is some international culture. People don't want guests. And it's a big calamity. It breaks the community.
Honoring the guest is a sign of a mu'min. But let's say if you have this honor that you honor the guest, even if it's a normal mu'min, you clean the house, isn't it? If your front room is, all the clothes are just lying here and there, you will just tidy up. For a normal mu'min, if somebody tells you a Maulana is coming, will you be more conscious? I hope so. Big Maulana is coming. Ayatollah Sistani is coming to your house. How would you feel? Do you feel some pressure or honor? Would you be scared like he will shout at you or whatever? No, that fear or humility that we feel in the heart in the presence of an honorable personality. Not necessarily that he will punish us. When you honor someone, when you give respect to someone, what happens? In the presence of that personality, we feel humble. We feel humility in the heart. We behave humanly. We present the best of our character. Is it true or not? Imagine if we are able to honor mu'mineen, we are able to honor ulama, we are able to honor big ayatullah. Inshallah, we are honored to able imam of our time, for example. But imagine if the king of the kings, Allah subhanahu wa ta'ala, is present everywhere. And if we feel his presence, how humble the heart should be. Is Allah subhanahu wa ta'ala only seeing us in Imam Barakah? You tell me. Or only in masjid? Or only when we are praying? When we are at school? When we are at market? When we are having a party? We are having business deal? We are sitting with opposite gender? He is present. He never sleeps. His camera never closes. When you're driving on the road, you try to speed up to 100 miles an hour. You got a good car. And the navigator says, speed camera ahead. What happens? Your taqwa kicks in. The taqwa of driving kicks in. Go back to 69 at least. Why? If we really believe in Allah subhanahu wa ta'ala and Tawheed and His omnipresence, that consciousness is taqwa. The behavior I will have whenever I'm doing something, I know Allah is watching. And this is most evident, and the practice is given for one whole month in the Islamic calendar, is the Mahi Siyam, the holy month of Ramadan. What Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. We have prescribed fasting on you like we have prescribed this fasting on the people before you. Why Allah subhanahu wa ta'ala? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. You might become God conscious. How? So the purpose of fasting is what? Just to revive that feeling that Allah is watching. You are thirsty, you are hungry, and your most favorite food is in the fridge. Your parents are away. You are alone in the house. Nobody is looking. Do you open the fridge and you eat the food while you are fasting? Who is stopping you? Inshallah, everybody would be feeling that, no, Allah is watching me. So does He only watch me while I'm fasting? He doesn't fast, and He doesn't watch me when I break my fast. And this happens, and it's very unfortunate as well sometimes in Ramadan. As soon as we open the fast,
and we go and watch the best show on the Netflix. Ramadan is honorable day and night. Whether you fast, you don't fast, because sometimes you travel, you don't fast. Month of Ramadan is still important. Those people who are sick and ill, they can't fast. Month of Ramadan is still important. Day and night, both. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Okay, taqwa, inshallah, other Maulanas will be discussing. The only thing is what? God consciousness. Whatever I am doing, I ask myself, Allah is watching me. Ulama has given some more examples just to make it simpler. And they say, for example, if I'm doing something, okay, in my community, I think this brother is, mashallah, muttaqi. Inshallah. So I put myself at least in his shoes. Will he do this thing if what I am doing? And if you raise yourself, inshallah, so you can ask, you can think about anyone more pious, for example. And put your shoes that, will this person do this what I'm doing? For example, let's say your granddad, if he's a muttaqi person, and if your uncle or another alim, or your marja, for example, what my marja will be doing, for example, in this situation. So it will do what? It will increase our understanding of the taqwa. So this is easier. For example, if it's too difficult, to make it easier, let's take someone who is more muttaqi than you. Put yourself in his shoes, and then gradually work upon it. It will help practically. All right, taqwa we will discuss later. Qalb, taqwa al-qulub. Allah SWT is talking about qulub. Qalb. What is this qalb? Qalb is translated as heart. So is this heart which is pumping in my chest? Allah is talking about taqwa will go in this qalb. Or when he talks about in Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, afala yatadabbaruna fil Quran. Why don't they ponder in Quran? Or they have got locks on their hearts? So do they have locks on this heart? Maybe a pacemaker or something. So obviously we know that this is not this heart which is pumping blood in our body, but the word is used, qalb. Qalb is what? It is never resting. Number one thing is qalb is what? Systolic, diastolic, systolic, diastolic. Changing all the time. Qalb, inqada. But the qalb which Allah SWT is talking about is what? This qalb is not this physical heart or material heart, but the spiritual heart. The physical heart here is what? If all of my body is functioning, only the heart stops, what will happen? You know better. I was attending a course of, chokehold. They were just mentioning some health and safety and all those things. I work in health sector, so maybe those people who work in health sector, they do these courses. Sometimes in the play or something, you choke someone. It just needs 15 seconds to damage the brain. 15 seconds. If you chokehold someone, the damage of the brain will start, and it can be irreversible. That's the importance of heart and pumping of the blood. 15 seconds, how long is that? 3 minutes, you're gone forever. And in a few seconds, the brain cells start to die if they are devoid of oxygen, of the fresh blood. But what happens? So this heart, we need this heart to be pumping, working day and night, whether we are awake or sleeping. Even in coma, God forbids. This heart needs to be running all the time so that we are alive. So this heart is necessary for that my physical existence will exist. My spiritual existence, that depends on my spiritual heart. If that heart is working, I'm spiritually healthy, I'm spiritually growing, I'm spiritually progressing. If my spiritual heart is sick,
has got cholesterol, has got all blocked veins. I will be having heart attacks. I will be like, my soul will be dying and weak and on the deathbed, for example. But I don't notice because I'm just concerned about my body. So we need to know that we are not the existence that we are, for example, let's say 60 kg or 80 kg or 120 kg bag of flesh. That is not myself, for which we are working day and night. How much time do we give for the comfort of this body? How much time do we give for the comfort of that soul? How much time do we give for the health and the progress and the perfection and the beauty of this bag of flesh? And how much time do we give for the perfection and the beautification of that spiritual existence of mine? A, do we even acknowledge that we have got a spiritual existence? B, we will try to nourish it, or we will try to get the risk of this. The risk that we get, the risk that we eat, we call the risk what? Water, food, fruits, chocolates, burgers, steaks. Alright? Risk. MashaAllah, niyaz, there are 6 meals in the niyaz, 6-course meal, 7-course meal niyaz. MashaAllah, niyaz is like, for example, and Muhammadin are very good like in spending niyaz salawat. But what are these 6-7 foods are doing? They are giving, if at all, maybe if they are unhealthy, they are not giving even health. For example, if they are healthy, if they are giving what? My body strength. The strength to my body. So now the risk which comes for this body is what? It is different, and it is necessary for the nourishment and the progress and the perfection of this body. For example, if a child is born in this world, what happens? The risk he needs is what? Is liquid. Can he eat solid? No. So he will be fed with milk for 2 years, for example. But if you keep on giving him the milk only, will he progress? Will he grow? He will not. You have to change the type of the food. In the time of the COVID, the mothers, they were so busy, they were giving children milk because they were just asking for food, and then so there is a common iron deficiency in the children of the COVID time. Because the mothers were giving them milks and thinking about milk is giving, it's a whole milk, the whole food, it's not whole food. Iron is not in the milk. So they made the children iron deficient, and there are a number of problems. These children who were born between 2019 and 2020, they have this problem, this common problem. Because they were not giving them the right risk which was required for the nourishment of the body. But when we talk about the risk of this body, are we only the body? If the body is, mashallah, growing strong and become like with the 6 packs, wrestler's body, ultimately what will happen to me? I will be old, weak, frail, sick, and die. And the whole body will go to dust, ashes to ashes. So now, when we are concerned about the progress and perfection of this body, but at the same time, what do we say? This is my coat, these are my clothes, this is my phone, this is my watch, these are my rings. Rings are on my fingers. This is my body. Where am I? Who is my? Where is me? Am I this body? God forbid someone gets a limb chopped off because of some accident. May Allah keep everyone safe. But if someone's limb is chopped off, would you call him, for example, now Syed Aley Imran is 3/4 Syed Aley Imran now? No. If I'm alive, you will still call me. He's the same person.
That means the body doesn't make the human. The human is something else. Or when I grow and I become old, and ultimately everybody will die. जब अहमद मुरसल न रहे, कौन रहेगा? As soon as we die, we say is a mayyat of that person. So where is that person? That person has gone somewhere. But that person has gone somewhere. So what is that existence? What was he eating? What was he getting? Was he young, old, weak, strong, beautiful, ugly? What was that? All of these things, and maybe more, we don't know it, are for that unseen existence which we all are carrying, whether we notice or don't notice. And that needs food as well. But the food of that existence is different. Like Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. He is Mawla Kalam. He said, Quwwatul jasad at-ta'am. Quwwatul nafs it'am. The strength of the body is in food, is in eating food. The strength of the soul is in feeding food. Is Imam Ali. He summarized the whole thing in these two small sentences. The strength of the body is in eating food. The strength of the soul is in feeding food. So when you're feeding yourself, you're giving strength to this body, which is physical. For my spiritual body, when I'm feeding someone, with ikhlas obviously, then I'm feeding my soul. So that soul is getting strength. And that's why we say, for example, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give us the ilm, bless us with ilm, and give us the rizq of fahm. Because rizq of fahm will be nourishing my spiritual existence. So that needs rizq as well. Like for example, you are sitting here, coming to the majlis. Aza of Aba Abdullah, that's the rizq that we are getting for the spirit, for the soul. Say salawat ala Muhammad wa alayhi. So the system of the growth is what? For these bodies, they are growing, getting stronger and stronger with different foods, but soon they will start to deteriorate. That means they are not made for Kamal. If Allah had made these bodies for Kamal, they will keep on getting more beautiful, more stronger. No, the time will come. That means now the time is coming that you leave this career and you go somewhere else. If you have taken the risk for that existence, take your existence, take your perfection, take your growth and go somewhere else. And leave this career on which I am traveling. So that risk is different. And that risk never stops. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran that the people who died in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, don't consider them they are dead. They are alive and they are getting rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. Are they getting, for example, food from the Windsor Road? I mean, I don't know, you know Qarib? Are they getting the food from like these foods? What risk that doesn't stop in this world and in the hereafter? Because they still need growth and perfection. That existence keep on growing, and that's a task that Allah subhanahu wa ta'ala has given in different verses, in different style. For example, in Surah Al-Tin, just making it simpler so that we can move forward, is what? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wat-tini wa-zaytun wa-tur sinin wa hadha al-balad al-amin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Indeed, we have made the human with the best of the design, best of the fashion.
Allah is feeling proud, showing pride. It's only Allah. It's befitting to Allah only to show the pride, not the servants of Allah. They are humble. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. We made the humans in the best of the fashion, the best of the design. It's Allah's best. We have no idea what is Allah's best. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ. Then we rejected them, then we reduced them. أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Lowest of the low. This birth in this world is what? The type of the existence of the humans in the lowest of the lowest form. We are born in the lowest of the lowest. But what happens then? One senior alim defined it very beautifully. He said, if you look at the clock, that digit 12, and mashallah, that is digit 12, is on the top. Imagine Allah has created us on number 12 on the clock. أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Now He has sent us to the number 6, for example. Will we stay at 6? No, He said no. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. No, the people who have brought Iman. Now they are progressing towards number 12. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And they do righteous deeds. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. For them there is reward. So the task of humans is what? They were created as in taqweem. Ashraful makhluqat. Are all humans ashraful makhluqat? No, they are not. Kal an'am bal hum adal. Allah subhanahu wa ta'ala says about some people, some humans, that they are like animals. No. Nay, rather lower than animals, because animals, poor animals, they don't have a capacity to grow. They don't have intellect to grow. They don't have hidayah. They can't be getting risk of hidayah. Humans, they can take. So if they stay like animals, they're only serving this body of their bodies and the children's bodies are human. Animals take care of children better than us. Okay, maybe it's an overstatement. You can watch National Geographic Channel, David Attenborough, you can see those blue planet and green planet, and you will realize little insects, little birds, how do they protect their children? Maybe they are smarter than us in that sense. But if we are just concerned about ourselves and our children and their body needs, for their physical needs, we are not better than animals. Because Allah has created us for a higher purpose. Fi ahsan taqweem. And that is what? That's a risk that we get from different sources. And one of the sources, what? When we do a dua in the Ziyarat Ashura and we go in sajda, what dua we make? The part of the dua is what? There's a dua, and the part of dua is what? Allahumma rzuqni shafa'at al-Husayn yawm al-Wurud. Oh Allah, give me the rizq. Which rizq? Food, water. No. Rizq of shafa'at al-Husayn. Because my body, my spiritual body, my soul needs the rizq to grow, to go towards perfection. And that rizq comes from what? Shafa'at al-Husayn. Yawm al-Wurud. On the day when I enter. And it doesn't say where do I enter. Do I enter in this world? Do I enter in the next world? Do I enter in the barzakh? Do I enter on the day of judgment? Do I enter near the mizan or near the sirat? Where is it? Yawm al-Wurud. Whenever I enter, because I'm changing from loins of my grandfathers, from loins of my grandfather to the womb of our mothers, and to this existence, then to the cradle of the grave, then to the barzakh, then to the akhirat, and then to the judgment day, and then to the reckoning, and then to the mizan, then to the sirat. There are so many stations, I don't know from where I'm coming from. And all those stations, I'm saying what? Whenever I enter into a next stage,
Allahumma rzuqni shafa'at al-Husayn yawm al-Burud. Give me the risk so that I keep progress. I keep progress, which is what you have created before that destination. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. I need to go over there to أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ, and I need constant risk. I need risk in this life, and I need the risk in next life, where Allah subhanahu wa ta'ala is saying, بَلْ هُمْ يُرْزَقُونَ, they get the risk. Say salawat. So mashallah, we are blessed. We have got this center, we have got majalis available, this majalis, other Maulanas will be coming inshallah. Try to get as much as possible this risk, and consider that this is going into our souls. This is creating our souls better. One of them, one example from an alim, and inshallah we'll go towards the masaib. There was a great alim, and his name was Hussein Khuli. Salawat pade Muhammad wale ho. One alim was Ali Qadi Tabatabai, and Ali Qadi Tabatabai was a teacher of Atla Behjar. He is a teacher of Muhammad Hussain Tabatabai, who has written Tafsir al-Mizan. Imagine what kind of people are these. And his other fellow, Alim, Mirza Jawad Tabrizi. So Mirza Jawad Tabrizi, and he is the teacher of Imam Khomeini alayhi rahmah. Imagine, the big scholars. So these scholars, and Mirza Quli was the teacher of these two personalities, Ali Qadi Tabatabai and Mirza Jawad Tabrizi. Mirza Jawad Tabrizi asked his teacher, for example, for this heart, what should I do for this heart, for example, that I get a pure heart, which Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yawma la yanfa'u malun wala banun. On the day of judgment, no wealth and no children will be of benefit. Except what? Illa man atallahu qalbin salim. Except who will come to Allah subhanahu wa ta'ala with the pure heart. Qalbin salim. Qalbin salim, who will bring a pure heart, and only that person will be, only a pure heart will get the benefit. The rest of the things will be devoid. So he asked, what should I do to get a qalb salim? So he mentioned three things, and they're not very difficult. For example, he said, prolong your prostrations. When we pray namaz, you do sajda, at least do one sajda longer than the other. But he didn't say one sajda, I'm just giving a discount. But he said, prolong your prostrations. So if you are doing sajda, if you prolong your prostration, this will increase and it will purify the heart. It's easy one, isn't it? But if I'm praying like 100 miles an hour, that will not help me. So easy thing is what? Prolong your prostration. The other thing is mentioned that you recite Surah Al-Qadr on a Shab-e Jummah 100 times. And recite Surah Al-Qadr on Asr of Jummah 100 times. So it's easy, it's not very difficult. But no problem, if not 100 times, sometimes at least recite Surah Al-Qadr in Shab-e Jummah and Asr Jummah. And prolong the prostrations. These are some practical steps. Yes, these are some rituals. And the actual thing is what? Staying away from Muharramat. It's easy sometimes to do the ibadah, but it's very difficult to stay away from Muharramat. Qalb Salim is the one which has got the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Not fear, but God consciousness into the heart. So if we have the God consciousness, and then inshallah we have got this Qalb Salim. Otherwise what happens if we have got this heart, but the heart is not pure, or ma'adallah, if we have got locks on the heart, then what happens, even if people are calling Imam Hussain alayhi salam, talking to Imam alayhi salam, writing the letters, you can imagine your status when you're writing to Imam, Imam is replying you, what is the status of the Kufans? Or what happens when Imam was traveling towards Kufa,
You just heard the Messiah of Muslim ibn Aqil yesterday, and he was traveling, and once the people were coming from Kufa, and he asked, what is the state of Kufa? And there is a poet in that time, it's called Farazdaq. He was coming from Kufa. And he said, Yabna Rasulullah, Khulubuhum ma'ak wa suyufuhum alayk. Their hearts are with you, but their swords are against you. This defines the state of Kufans. If we do not have a pure heart, even if we have the presence of Imam, which is very difficult. Who can say that I'm closer to Imam, I can talk to Imam? The people who were conversing with Imam, writing the letters, getting the answers, and Imam is replying their call, Imam is coming towards them. But when they were tested, what happens? This defines the state. Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alayk. Their hearts are with you, Aba Abdullah, but their swords are against you. I need to check myself before checking anyone, my children, my family, my friends, my community. Okay, my heart is with my Imam Hussain alayhi salam. Is my sword, my actions, are they with my Imam as well? Because if it is not true, then it will happen that happened in 61st of Hijrah. They abandoned Muslim ibn Aqil. You heard the Messiah of Muslim ibn Aqil. That lone warrior in Kufa, a lion of Imam Hussain alayhi salam. He did not bow down. He did not bow to pressure. Valiantly he fought. Valiantly he got martyred. And today is 2 of Muharram. Imam has reached Karbala. How he reached Karbala? He was going towards Kufa. Hur ibn Yazid al-Riyahi. He was a commander of 1,000 strong soldier of Yazid. He stopped Imam Hussain alayhi salam. I have been ordered that I stop you from going to Kufa. Imam ignored him. Rather, Imam asked him, they were thirsty. Imam had water. He quenched the thirst of Hur's army. Imagine he is quenching the thirst of enemy. Not only enemy, the horses of enemy. And Imam said, you feed the horses of Hur, they're thirsty. And he was telling Hazrat Abbas alayhi salam that make sure the animals, the horses, they drink the water in 3 stages. Do not turn away the water till they have quenched their thirst in 3 stages. This is Imam, the generous Imam. Which person who is stopping Imam alayhi salam? And then what happened? Imam sat on the horse and he wanted to move his horse, and Hur had the rein of the horse. So you can't go to Kufa. And Imam said a word, Thaqulat ummat ya Hur. May your mother mourn for you. How dare you stop my horse? Imagine. Now this is what, there was a purity in the heart of Hur. Even he was in camp of Yazid. Even at that time, he came to Imam Hussain alayhi salam on the night of Ashura, or in the morning of Ashura. But he had this purity. He said, Yabna Rasulullah, you have called the name of my mother. I can only say good words and honorable words for your mother. Can't say anything else. Listen, he had honor for Bibi Zahra salam alaiha, and that little love and respect helped him changing his side from what? From the commander of a troops of our army of Yazid, he came to Imam Hussain alayhi salam. Imagine a person because of whom practically
It was destined that Imam will go to Karbala, he will be martyred. But practically, from historical purpose, Hur stopped Imam al-Islam. Hur, because of Hur, the hearts of the Bibi Zainab Salam, the heart of Bibi Kulsum, the heart of the children of Imam Hussain, they were trembled because they saw the soldiers for the first time. It was Hur who casted fear in the hearts of the children. And what happens on the day of Ashura, when Hur came to Imam Hussain alayhi salam, what did he say? Ya Aba Abdullah, Halli Tawbah. Is Tawbah for me? For a person like me, what I have done for you? And look what Imam said. Imam said, Anta Hur, you are free. And your mother named you rightly, you are Hur. Now Imam just recompense as well. He said one thing about his mother before, now he's saying your mother named you rightly, you are Hur. And imagine Hur said, Yabna Rasulullah, I will go and defend you. And he went. First his son went and his son fell. And when he went to carry the body of his son, he saw that Abu Abdullah was already there. And he was carrying the body of Hur and Hur's son. And he said, Hur, fathers don't carry the bodies of their sons. And he asked Imam Hussain al-Islam, Ya Ibn Rasulullah, you have got so much respect for the son of Hur. You have so much respect for Hur. What about Ali ibn al-Akbar? Did anyone come forward to stop you, to help you from carrying the body of Ali ibn al-Akbar? Allah Ta'ala qawmat talibin wa say'alamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. درود بر محمد و آل محمد. وقت آج پھر دوڑے چلے جا رہا ہے. میں نے کل بھی آپ سے، جو لوگ ابھی آئے ہیں، کل بھی آپ سے عرض کیا تھا تھوڑا سا ٹائم نکال کر، یہ 10 دن ہے، تھوڑا جلدی آ جایا کریں. مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں، اگر کوئی مداح اہل بیت کرنا چاہتا ہے اسپیشلی نوجوان، تو میں اس کو منع کر سکوں، کیونکہ اس کا بہت سی روایات سے بہت سی باتیں ہیں کہ میں پیرافریز کر رہا ہوتا ہوں. یہاں پر مجھے ایڈوانٹیج ہے، یہاں پر اسکالرز علماء بیٹھے ہیں. اگر میں کوئی بات غلط کروں گا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کروں گا، تو وہ مجھے یقین ہے کہ میری تصحیح کر دیں گے. لیکن یقین کریں کہ وہ مجھے یاد نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے ریفرنس میری جاب نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوتی ہے تو میں اس کو پیرافریز کرتا ہوں. بہرحال علماء کہتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ محمد و آل محمد نے بارہا مولا امام حسین علیہ السلام پر بات کرنے پر، ان کو یاد کرنے کے لیے اتنا زیادہ اس پر جو ہے وہ ایمفسائز کیا ہے کہ وہ بار بار اپنے اصحاب کو بلا کر ان سے پوچھتے تھے، یاد کرتے ہو مولا امام حسین کو، یاد کرتے ہو، ہماری باتیں بتاتے ہو، جو ظلم ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام پر وہ لوگوں کو بتاتے ہو، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہو، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو. تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں کوئی کلام پڑھنا چاہتا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے منع کروں. اور پھر میں نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی اپنا میسیج ڈیلیور کرنا ہے. تو میں بار بار مولا امام حسین کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم پہ آ جایا کریں. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، بیٹا عادل عباس، وہ کل بھی اس نے ریکویسٹ کی تھی، وہ کلام پڑھنا چاہتا ہے. تو اگر وہ یہاں پر ہے تو آ جائے، اپنا کلام پڑھ لے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد.
چلیں میرا خیال ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. کچھ اعلان ہیں 2-3 وہ کر لوں تو پھر انشاءاللہ ہم قبلہ سے خطاب سنیں گے. آج کی یہ جو مجلس ہے وہ اسپانسر کی ہے سید نعیم عباس, سید امجد حسین, سید اجمل حسین اور سید اسد عباس نے. اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام دنیا کے اور آخرت کے جتنے بھی جائز دلی خواہشات ہیں پورا فرمائے. ان کے لیے ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد میں نے کل بھی کہا تھا, پہلے بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں کمیونٹی دی ہے وہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھی. جتنا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, ایک چھوٹی سی مثال دوں, یہ امام بارگاہ ہم نے کوئی 4-5 سال پہلے بنائی ہے اور تقریباً $250,000 کی کاسٹ تھی اس کی, اور اس پر جو ہم نے کام کیا ہے وہ تقریباً اس میں 70,000 رہ گئے ہیں. باقی سارے اسی کمیونٹی نے الحمدللہ سپورٹ کر کے جو ہیں وہ دیے ہیں. تو میں جو ہے وہ جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. ظاہر ہے اس کی سرپرستی محمد و آل محمد فرما رہے ہیں, لیکن یہ ہمت جو ہے وہ اسی کمیونٹی نے دی ہے, آگے بھی دے رہے ہیں. یہ جو آج جن حضرات کا میں نے نام لیا ہے جنہوں نے آج کی مجلس اسپانسر کی ہے, ان کے علاوہ دیکھیے بہت سے میرے بھائی ہیں جنہوں نے خود مجھ سے آ کر بھی کہا ہے کہ ہمارا بھی دل تھا کہ ہم ان مجالس کو اسپانسر کرتے. تو جس بھی وجہ سے یہ اسپانسرز ہو چکی ہیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہے 1, 2, 4, 5, 10 بندے مل کر کوئی اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آفس سے جو ہے وہ رابطہ کریں تو آپ اسپانسر کریں. آپ جتنی مدد ہو سکتی ہے اس ادارے کی کریں, اور انشاءاللہ اپنا نام مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں اپنی لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد والے. ہماری سسٹرز جو ہیں والنٹیئرز جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کے لیے ورک شاپ جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. وہ 5 سے 11 سال کے بچے جو ہیں ان کے لیے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے وہ پیس میں آرام سے کنسنٹریٹ کر کے مجلس سن سکتے ہیں, تو وہ ان کے بچوں کو نیچے جو ہے وہ ورک شاپ کرتی ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے آ کر یہ نہیں کہ دوڑتے رہیں آگے پیچھے امام بارگاہ میں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. پہلے وہ ان کو بٹھا کر مجلس بھی سناتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ورک شاپ کرتی ہیں, مجلس کے بارے میں ان سے سوال پوچھتی ہیں یا باقی. اور وہ پروفیشنل ہیں, وہ ایکچوئل ٹیچرز ہیں, وہ جانتی ہیں بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. اگر کچھ لوگ اس لیے آنے سے تھوڑا کتراتے ہیں کہ جائیں گے تو بچوں کو کیسے سنبھالیں گے, تو الحمدللہ ہم نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے, پچھلے 4-5 سال سے کرتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے ہیں ان کو 5 سے 11 سال کے, ان کو آفس میں جائیں, رجسٹر کروائیں. ہماری سسٹر جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گی. دوسرا, ہماری بہنیں جو ہیں وہ قرآن کلاسز کرتی ہیں یہاں پر اس مدرسے میں, جو کہ منڈے سے وینسڈے ہوتی ہیں. قرآن کلاسز سب کے لیے ہوتی ہیں, سب بچوں کے لیے ہوتی ہیں. اور ایک چھوٹے بچوں کے لیے قرآن نرسری جو ہے وہ وینسڈے کو ہوتی ہے. ابھی صرف اتنے ہی اعلان کرتا ہوں. ابھی ٹائم 8:45 ہو گئے ہیں. میرے بھائی میں نے دیکھا ہے کہ عادل آ گیا, لیکن آئی ایم سوری ابھی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے قبلہ کے لیے. جی جی ٹھیک, درود بھیجے محمد و آل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید قارب حیدر آبدی صاحب سے کہ وہ آ کر آپ سے خطاب فرمائیں. درود بر محمد و آل محمد. محمد و آل نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی.
اللهم صل على محمد. کبھی ہوتا یہ تھا، ہم لوگ جب کلاس میں، جب استاد ہمارے پڑھاتے تھے نجف میں، تو کلاس میں کئی سارے بچے ایک ساتھ آ گئے، سارے بچے جو ہے وہ حاضر ہو گئے. تو استاد، میرے استاد کلاس کے اندر، روم کے اندر، جسٹ ہی انٹرڈ اینڈ ہی کیم بیک. کہا کہ شاید میں دوسرے کلاس میں آ گیا ہوں. کہا کیوں؟ بولا کیا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ آج میں کلاس میں کچھ بانٹنے والا ہوں؟ کہ بولے نہیں تو. بولا آج سب کے سب کیسے آ گئے؟ کچھ بٹنے والا ہے. تو اگلے دن جب کچھ نہیں لوگ آئے، کم لوگ آئے، تو بولا آج کچھ کم ہے کیا بٹنے میں کہ آج لوگ کم آ گئے؟ تو آج پتہ نہیں، کل تو الحمدللہ پبلک بھری ہوئی تھی، آج کیوں کم ہو گئی، آئی ڈونٹ نو. اینی ویز یہ واقعی بڑی توفیق ہے. Before I start the majlis, I would really appreciate the work you people are doing out here in Nelson. It's really amazing, fantastic. ایسا ادارہ اتنا بڑا محکم، یہ آپ سب کی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی پہچان ہے. یہ واقعاً it's a very great achievement for you people، اور متحد ہونے کی یہ پہچان ہے. صلو علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن نعته أوهام الواصفين وعجزت عن رؤيته أبصار الناظرين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترع على مشيئته اختراعا. الذي خلق الليل والنهار بقدرته، وميز بينهما بقوته، وجعل لكل منهما حدا محدود. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على سيد المطهر امام المظفر وشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر ابي الحسن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على حسين بن علي بن أبي طالب عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والزبور. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ مجلس کی شروعات کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے آج کے تبرک میں حصہ لیا ہے، یا جن کی طرف سے یہ تبرک یا مجلس اعزا ہے، سید نعیم عباس نقوی، سید امجد حسین نقوی، سید اجمل حسین، سید اسد عباس کے تمام مرحومین کے لیے سورہ حمد اور سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے رزق کے لیے، اور تمام اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے اور سب کے شفا یابی کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یقیناً تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا اس ذات نازنین کے لیے ہے، اس ذات والا صفات کے لیے ہے، اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے وجود سے اپنے حبیب کے وجود کو خلق کیا۔ اگر رسول گرامی قدر نہ ہوتے تو خداوند متعال کبھی بھی اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے نا، یہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہی خلق ہوئی ہے۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری پوری دنیا کا محور بس یہی ذات ہے، محمد اور آل محمد، انہی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کبھی خداوند متعال خلق نہ کرتا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، بس یہ جملہ لفظی نہیں ہے، خداوند متعال خود حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، لولاک ما خلقت افلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک کبھی خلق ہی نہ کرتا۔ اور ہمارے لیے دیکھیں یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں محمد اور آل محمد کے محبین ہیں، ہم ہی وہ ہیں۔ اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو محمد اور آل محمد، جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے امام نے خود کہا، امام علی کے جملے ہیں، امام نے کہا کہ دیکھو تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، اپنی کوئی سستی قیمت نہ لگانا۔ جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ اپنی سستی قیمت لگائے۔ کہا کیوں؟ کہ امام نے خود کہا ہے کہ تمہاری قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ امام کے جملے ہیں، امام علی کے جملے کہ تمہاری قیمت جنت ہے۔ یہ ایک طرف ہو گیا۔ دوسری طرف دیکھیں کہ امام نے خود کیا کہا۔ امام سے آ کے کسی نے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ اگر کسی انسان کو میں بیچنا چاہوں بازار میں، مثلا کوئی ایک شخص ہے تو بازار میں بیچا، پہلے بیچا جب لوگ بکتے تھے نا، غلام بن بن کے بکتے تھے لوگ، کہ میں اگرچہ بیچنا چاہوں تو ایک انسان کی قیمت کتنی ہوگی؟ امام نے وہاں کیا کہا کہ انسان کی قیمت اس کے علم کے مطابق ہوگی، جتنا علم ہوگا اس میں اتنی ہی اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن شیعوں کے لیے نہیں کہا کہ علم کے مطابق ہوگی، یعنی علم رکھنا اور بات ہے اور ولایت رکھنا اور بات ہے۔ علم پوری دنیا اپنے دلوں میں رکھتی ہے، لیکن ولایت ہر کوئی نہیں رکھتا ہے نا۔ جو شیعہ ہوگا علی کا، اس کی قیمت کم از کم جنت ہوگی، اور قیمت جنت نہیں ہوتی ہے صرف، وہ جنت کا پھر سوداگر بن جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے بعد آگے بڑھاؤں۔ آپ لوگوں نے بہلول، جناب بہلول کا نام تو سنا ہوگا، بہلول کہہ لیں، بہلول کہتے ہیں، لیکن ہم اردو زبان والے بہلول کہتے ہیں۔ جناب بہلول امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ چھٹے امام کے صادق ہیں، چھٹے امام کے شاگرد ہیں، محدث ہیں، پرہیزگار، مومن، متقی، اور چنانچہ یہ ہارون رشید کے رشتہ دار بھی تھے۔ خلیفہ وقت بنی عباس کے خلیفہ ہارون رشید اس کے رشتہ دار بھی تھے، اور ساتھ میں امام کے شاگرد بھی تھے۔ امام نے کہا تھا کہ دیکھو بہلول، اگرچہ تم اس کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تم دیوانے کی طرح سے، پاگل جسے کہتے ہیں، پاگلوں کی تم حرکت کرو۔ اسی لیے جناب بہلول کو لقب، میں کل مجلس میں کہہ رہا تھا، لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں نا۔ لقب کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ دے دیتے ہیں، چونکہ بہلول دیوانگی کے ساتھ پاگل پن کرتے تھے تو لوگوں نے ابو وہیب المجنون لقب دیا۔ مجنون عربی میں کہتے ہیں دیوانہ کو، وہ مجنون ہے جو ہمارے یہاں مجنون ہو جاتے ہیں کسی کے عشق میں، مجنون کہتے ہیں دیوانے کو جو دماغ جس کا آؤٹ ہو جائے۔ تو جناب بہلول مجنون ہے۔ جناب بہلول ایک مرتبہ راستے کنارے، سنا وہ واقعہ ہے کہ امام نے کہا نا کہ قیمت جو ہے وہ جنت ہوگی، لیکن اصل میں جو علی کا چاہنے والا وہ جنت کا پھر سوداگر بنتا۔ وہ کیسے میں بتاتا چلوں۔ کہا جناب بہلول ایک مرتبہ راستے کنارے بیٹھے ہوئے کچھ مٹی سے گھر بنا رہے تھے، راستے کنارے بیٹھے ہوئے مٹی سے گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید وہاں سے گزرا اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ، دونوں میاں بیوی گزر رہے۔ کہا ہارون نے کہا کہ بتاؤ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔
مٹی سے گھر بنا رہا ہوں. کہاں گھر بنا رہے ہو؟ کہاں بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں بنا رہے ہیں, جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ کہتی ہے, زبیدہ کے لیے تاریخ نے کہا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. زبیدہ نے کہا کہ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ 1 درہم میں. بولا اچھا 1 درہم دینار جو بھی ہو, 1 درہم میں 1 سکے میں بیچوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, 1 سکہ لیا کہ جاؤ تم نے دے دیا, تمہارا کمرہ بک ہو گیا جنت میں. بہرحال یہ ہارون گیا مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ آؤٹ ہو گیا, دماغ سے پاگل ہو گیا. بہرحال یہ گیا, گھر میں جا کے دیکھتا, رات میں سونے کے بعد دیکھتا کہ جنت میں جو ہے یہ محشر ہو گیا, قیامت ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کی بیوی جو ہے وہ جنت میں ہے. ہارون چاہتا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں, لیکن اسے انٹری نہیں ملتی ہے. کہا کیوں؟ یہ تمہاری بیوی, میری بیوی کا گھر ہے, میری وائف ہے یہ. کہا ٹھیک ہے تمہاری وائف کا, لیکن وائف تمہاری دنیا میں تھی, یہاں اس نے خریدا ہے, یہ 1 سکے میں خریدا ہے تو یہ اندر آ گئی. تو بہرحال یہ بیدار جب ہوتا ہے, اگلے دن بھاگ کے یہ جاتا ہے. ہارون گیا کس کے پاس؟ بھاگ کے بہلول کے پاس گیا کہ مجھے بھی تم سے گھر خریدنا ہے. کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کہا کتنی قیمت پہ؟ کہا تمہاری آدھی مملکت, تمہاری آدھی مملکت پہ خریدوں گا. اچھا کیوں؟ کل تو 1 سکے میں بیچ رہے تھے نا. جناب بہلول کو عام سمجھ رکھا تھا. کہا اس وقت کل جب زبیدہ نے خریدا تھا اس نے معرفت کے ساتھ خریدا تھا. اب جو تو خریدنے آیا ہے نا, تجھے یہ پتہ چل گیا کہ گھر کی قیمت کیا ہے, تو اب مجھ سے خریدنے آیا ہے. تو علی کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ اگر دل پہ ولایت ہو, وہ جنت کا پھر سوداگر بن جاتا ہے. یہ کبھی بھی یہ احساس مت کرنا کہ اگرچہ خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, تو یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے, کبھی نہیں ایک طرفہ کہ ہم ہی محبت کریں اہل بیت سے, ہم ہی جانیں قربان کریں اہل بیت کے اوپر. نہیں, اہل بیت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. میں 2 مثال دیتا چلوں آپ کو. پہلی مثال, امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ان کے امام کے بزم میں امام کا دشمن بیٹھا ہوا تھا. دشمن محبین, دشمن امام کا جو چاہنے والا نہیں تھا. بہرحال میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا, امام کو جو چاہتا نہیں تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. بیٹھے ہوئے کیا, وہ امام کے چاہنے والے کو برا بھلا کہنے لگا کہ مولا آپ کے چاہنے والے ایسے ہیں, شیعہ ایسے, فلاں والا, یہ سب کہنے لگے. امام کو کہتے ایک دفعہ غصہ آیا, امام زین العابدین کو غصہ آیا. امام نے کہا یہ بتا, اگر میں تیرے خاندان کے بارے میں لوگوں کے سامنے بولوں اور تیری حقیقت کو میں کھول کے رکھ دوں تو بتا تجھے کیسا لگے گا؟ تو کہتا نہیں مجھے امام اچھا نہیں لگے گا. کہا جس طرح سے تجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا, اس طرح مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ میرے شیعہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. امام نے کہا کہ میرے چاہنے والے ہیں ایسا نہیں, میں کہا ایک خاندان کے ہیں ہم, میرے خاندان کے لوگ ہیں. امام علی کا واقعہ, امام کے زمانے میں ایک چاہنے والے امام کا بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ مسجد میں نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے. آ کے دوسرے دن کیا, وہ امام سے معذرت کرنے لگا کہ امام معذرت, میں مسجد میں آ نہیں سکا, بیمار تھا. کہا مجھے پتہ ہے تو بیمار تھا, میں بھی نہیں گیا تھا مسجد. بولا اچھا امام آپ بھی نہیں گئے تھے؟ کہ ہاں میں بھی بیمار تھا. بولا ہاں بیمار تھا؟ بولا ہاں. کہا کیسے آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے, بیمار کیسے ہو گئے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ جب میرا چاہنے والا کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. جب میرا کوئی چاہنے والا شیعہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. جب میرا چاہنے والا خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. جب میرا چاہنے والا غم مناتا ہے تو ہم بھی غم مناتے ہیں. امام ہم سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں, اور کیوں نہ کہہ رہے. دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, امام صادق فرماتے ہیں, چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے شیعہ, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. مشہور حدیث ہے, امام نے فرمایا ہے کہ مشہور حدیث کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات انصاف سے بتائیں, فرشتہ جو ہوتا ہے, جسے اینجلز کہتے ہیں, ملائکہ کہہ لیں, معصوم ہوتا ہے نا. فرشتے جتنے سارے معصوم ہیں. اللہ جتنا امر کرے گا نا, جتنا حکم دے گا, اس حکم سے کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. اگرچہ جناب جبرائیل پہ, یا جو جبرائیل علیہ السلام کی جو ٹیم تھی, جو ملائکہ کی ٹیم تھی, جب کہا کہ اہل بیت
کی مٹی کو گوندا جائے، اہل بیت کو بنایا جائے، اہل بیت کو جو خلق کیا گیا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مٹی بچ جائے۔ ہمارے کیلکولیشن میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن فرشتوں کے نہیں ہوتا۔ فرشتے ایک دم ایگزیکٹ اینڈ ایکیوریٹ ہوتے ہیں، وہ جتنی مٹی چاہیے بنانے کے لیے اتنی۔ تو امام نے کہا کہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے، اگرچہ میں کہہ دوں کہ یہ مٹی اصل میں جان بوجھ کے بچا لی گئی تھی تاکہ آئندہ شیعوں کو خلق کیا جائے، بچا لی گئی تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس مٹی کا اثر، دیکھیں اس مٹی کا اثر یہ ہے کہ جو اس مٹی، بچی ہوئی مٹی سے جو شیعہ خلق ہوئے، آج دیکھیں اگرچہ کوئی جنگلوں میں، افریقہ کی کسی جنگل میں بھی یا کسی ڈیزرٹ علاقے میں بھی، کسی بھی علاقے میں کوئی شیعہ اگر پریشان ہو جاتا ہے تو دل یہاں دکھتا ہے، یہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ ایک مٹی سے جو بنے ہوئے ہیں، اس مٹی کا اثر ہے، اس مٹی میں تاثیر ہے، اس مٹی کے رنگ و بو میں وہ اثر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شیعہ پریشان ہوتا ہے تو اگلا دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا غمگین ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ شیعہ پریشان، اس مٹی کی وجہ سے ہے۔ تو اپنی عظمت کو پہچانیں، اپنی عظمت کو سمجھے کہ ہم ہیں کیا، اہل بیت کے چاہنے والے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ صاحبان کے ایمان کو، نفس کے ایمان کو، صاحبان ایمان کے نفس کو اور اموال کو خریدتا ہے، اس کے عوض میں جنت عطا کرتا ہے۔ اور بات ہماری پہنچی جناب مسلم تک، جناب مسلم کوفے میں پہنچ چکے۔ کوفے کے لوگوں نے جب دیکھا جناب مسلم آ گئے ہیں تو کوفے کے لوگوں نے وہاں پہ اس وقت بشیر ابن نعمان یا نعمان ابن بشیر، یہ بشیر ہے یا نعمان، بشیر ابن نعمان ہے یا نعمان ابن بشیر، یہ گورنر تھا اس وقت کوفے کا۔ لوگوں نے خط لکھا، کوفے کے لوگوں نے خط لکھا، نامہ لکھا، کہاں؟ یزید کو، کہ دیکھو یزید، اگرچہ تم چاہتے ہو حسین کے اوپر اپنے گرفت کو مضبوط کرنا تو یہ جو تمہارا جو کرنٹ گورنر ہے نا، اسے تم یہاں سے ہٹاؤ، اس کے بس میں نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یزید نے وہاں سے پلٹ کے خط لکھا، کہاں سے؟ شام سے، دمشق۔ اور کیا کیا؟ خط لکھا کہاں؟ بصرہ میں۔ بصرے کا جو گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ایک سب سے بڑا ملعون اپنے زمانے کا، اس ملعون کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں جو کوفے کا جو گورنر ہے اسے میں معزول کرتا ہوں اور تجھے وہاں کے گورنرشپ دیتا ہوں، تو وہاں جا۔ کہتے ابن زیاد پھر آیا، اور جب آیا ہے، جب کوفے میں انٹر ہو رہا ہے تو ابن زیاد نے مکاری کیا کی؟ ابن زیاد کہتا ہے ہو بہو اس طرح سے اپنے آپ کو سجایا تھا کہ جیسے امام حسین کپڑا پہنتے تھے۔ لوگوں کو یہ لگا کہ جب کوفے میں انٹر ہوا نا، نقاب لگا کے اور وہی انداز، وہی کپڑا، ہاتھ میں جو کہتے ہیں عصا لیے ہوئے ہیں، اور یہ انٹر ہوا۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جب انٹر ہو رہا تھا تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو یہ لگا کہ حسین آ گئے ہیں کوفے میں، تو لوگوں نے بڑھ کے سلام کیا، یا ابن رسول اللہ سلام علیہ، آپ پہ سلام ہو، اے حسین آپ پہ سلام، علی کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ تو کہتے ہیں ابن زیاد عصا کو ہلا ہلا کے، سر نیچے جھکا، سر ہلا ہلا کے سب کو جواب دیتا تھا، بھانپ لینا چاہتا تھا، گیدڑ کی کھال میں شیر بن کے آنا چاہتا تھا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ جب آیا، پہنچ گیا، وہاں پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، اس نے سارے جائزہ جب لے لیا اور معلوم ہو گیا کہ حسین کے چاہنے والے یہاں زیادہ ہے، تاکہ میں اسی حساب سے اپنی پلاننگ بناؤں اور ان کو اپنے گھروں میں جو ہے گوشہ نشین کر دوں، یا قید کر لوں، یا ناکہ بندی لگا دوں تاکہ یہ گھروں سے نکل نہ سکے۔ اتنے میں کہتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل جناب ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ ہانی ابن عروہ امام علی کے بہت بڑے صحابی، چاہنے والے، مضبوط صحابی تھے، ہر لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ جناب ہانی نے کیا کہا کہ جناب مسلم سے کہا کہ ہانی مسلم میں ایک کام کرتا ہوں، میری پرانی، بہت پرانی پہلے کی ایک دوستی ہے ابن زیاد سے۔ جناب ہانی بیمار ہیں اس وقت، کہا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں گا اور خط لکھ کے کہوں گا کہ ابن زیاد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تو کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، میں بیمار ہوں، تجھے پتہ، تو میرے گھر نہیں آیا۔ کہا جب یہ آ جائے گا نا میرے گھر تو تم پردے کے پیچھے بیٹھے رہنا،
پردے کے پیچھے چھپے رہنا، اور میں شعر پڑھنا شروع کروں گا۔ جب شعر پڑھنا شروع کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہاں موقع بالکل آمادہ ہے، تم پیچھے سے وار کرنا، اور اس خبیث کو اتنا تیز وار کرنا ابن زیاد کو کہ وہیں پہ مر جائے وہ۔ کہا میری کنیز تمہیں تلوار دے دے گی؟ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ خط پہنچا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد آیا جناب ہانی کے گھر ملنے کے لیے، پرانی دوستی کے ناطے، کہ ہاں میں بہت زیادہ بزی تھا، تمہیں معلوم مجھے گورنر بنایا گیا، میں اور سارے حکومت کے امور تھے تو میں آ نہیں سکا، اور بتاؤ ہانی کیسے ہو، کیا ہے؟ پھر اتنے میں کیا ہوا، جناب ہانی نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ جناب مسلم پیچھے کھڑے ہیں پردے کے پیچھے، ہاتھ میں تلوار ہے، پیچھے کھڑے ہیں، اور جناب ہانی کمرے کے اندر شعر پہ شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک شعر پڑھا نہیں ہے، دوسرے پڑھے، تیسرے، اشعار کے اوپر اشعار پڑھتے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہانی، تمہیں اتنے اشعار کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں تم سے ملنے آیا، تم اشعار سنانے لگے۔ تو باقی لوگوں نے کہا لگتا ہے بخار زیادہ ہے، بیماری کا غلبہ اس کے ذہن پہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ بہرحال وہاں سے یہ بچ کے چلا گیا۔ جب بچ کے چلا گیا، مسلم باہر آئے پردے سے، مسلم سے پوچھا ہانی نے، یہ بتاؤ مسلم، میں نے جب کہا تھا کہ تم وار کرنا اشعار پڑھتے ہی میرے، تو تم نے وار کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے کیا کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم خاندان عطرت ہیں، رسول اللہ کے خاندان، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ چاہے تمہارا دشمن بھی ہونا تو پیچھے سے اسے وار نہ کرنا، اسی وجہ سے میں نے وار نہیں کیا۔ یہ کوفے کے حالات ہیں۔ اور اتنے میں 9 ذی الحجہ کو وہاں سے امام مکے سے نکل کے آ رہے ہیں کوفے کی طرف۔ امام نے مکے میں قیام کیا تھا نا، مکے سے جب نکل کے کوفے کی طرف آ رہے، بہت سارے منازل کو طے کرتے ہوئے ایک منزل میں پا کے پہنچتے جس کا نام ہے ذات عرق۔ ذات عرق میں امام پہنچتے ہیں۔ جب ذات عرق میں پہنچے تو امام کی ملاقات وہاں ہوتی ہے بشر ابن غالب سے۔ بشر ابن غالب کوفے سے آ رہے ہیں عراق سے، امام عراق کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ کہا کہ امام جب ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا ممن انت، یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں بشر ابن غالب ہوں، قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا امام میں عراق سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا عراق سے آ رہا ہے؟ کہا عراق میں کوفے کے کیا حالات ہیں؟ پھر بشر ابن غالب کہتے کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں امام کہ جہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ وہی کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے۔ امام نے کہا بالکل ٹھیک کہا تو نے، اللہ تو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو وہی چاہتا ہے، اللہ تو حکیم ہے، حکمت کے علاوہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ بالکل تیری بات صحیح ہے۔ اتنے میں بشر ابن غالب کہنے لگا کہ امام میرا ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ کہا پوچھ، کیا سوال ہے تیرا؟ امام سے کہنے لگا ببی انت، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے امام، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس فی بامامہم، کہ وہ دن، اس دن روز قیامت تمام لوگوں کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے مقام ذات عرق میں اس کی تفسیر بیان کی۔ امام کیا کہتے ہم امامان، کہ وہ 2 امام ہیں، 2 کیٹیگری کے 2 امام ہیں، امام ہدن دعا الی ہدایت و امام ضلالہ دعا الی ضلالت۔ 2 قسم کے امام ہوتے ہیں۔ ایک امام ہے کہ جو امام ہدایت ہوتا ہے، جو امام ہدایت ہوتا ہے نا، وہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو امام ہدایت ہوتا ہے وہ حق کی طرف دعوت دیتا ہے، سعادت مندی کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی اعمال کے لیے آپ دعوت دیتا ہے۔ پھر امام نے کہا وہ امام الضلالہ، اور ایک ہوتا ہے امام گمراہی کا امام ہوتا ہے کہ جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو پستی کی طرف لے جائے گا، جو تاریکی کی طرف لے جائے گا، جو تمہیں ڈبا دے گا، غرق کر دے گا۔ پھر امام نے کہا فہدا من اجاب الیہ، کہ جس نے امام ہدایت کی جس نے جواب دیا امام ہادی کی طرف، پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں
کہ وَدَخَلَ النَّارَ مَنْ أَجَابَ إِلَى إِمَامِ الضَّلَالَةِ، اور جس نے امام ضلالہ کی طرف، جس نے گمراہی کی طرف سے جس نے جواب دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اسی واقعہ کو، ذات عرق کے واقعہ کو بشر بن غالب کے دوسرے انداز میں بیان کیا۔ واقعہ بالکل سیم ہے، لیکن کیا کہا شیخ صدوق نے؟ شیخ صدوق نے کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ کون امام ہے، امام کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا، تو کہا دو طریقے کے امام ہیں۔ تو کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک امام ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کہ جب ہدایت کی طرف بلائے گا تو کیا ہوگا، ہدایت کی جب آواز لگائے گا تو کہتے ایک گروپ اٹھتا ہے، ایک گروہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اسے لبیک کہتا ہے، اس امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، پرچم بلند کرتا ہے ہدایت کا تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ایک ہدایت، ایک اور امام ہوتا ہے کہ جو پرچم بلند کرتا ہے نفاق کا، گمراہی کا، اور اس کے ساتھ بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ امام یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے معاشرت میں، اپنی زندگی میں تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم کس کی طرف فالو کر رہے ہو، کس کی طرف ہو، امام ضلالت کی طرف ہو یا امام ہدایت کی طرف ہو۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، امام یہ باتیں کر کے نکل گئے۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، کیا کہا امام نے کہ ہمجن راعن اتباع کل نائقین، کہ وہ لوگ کہ جو امام ہدایت کو چھوڑ کے امام ضلالت گمراہی کے امام کی طرف چلے آتے ہیں، کہتے کس طرح سے ہیں، ہمجن راعن، کہ وہ مچھر کی طرح سے ہیں، مکھی کی طرح سے ہیں، کیڑے مکوڑے کی طرح سے ہیں، اتباع کل نائقین، کہتے جو بھی پرچم بلند کرتا ہے نا اسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ لم یتزو بالنور العلم، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو جو ہے وہ نور علم سے منور کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب تمہارے پاس علم نہیں ہوگا نا کہ جو بھی پرچم بلند کرے گا تم اسی کے پیچھے چلے جاؤ گے، ہوا کا ذرا سا جھونکا آئے گا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ پھر امام نے کہا وَلَمْ يَلْجَوْا بِالرُّكْنِ الْوَثِيقِ، اور کسی مضبوط کھمبے کی طرف وہ لوگ پکڑے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تو امام یہ کہہ دینا چاہتے کہ دیکھو اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو کسی امام کی طرف پہنچ جاؤ کہ جو تمہیں ہدایت کرتا ہو، یا پھر ایسے مضبوط کھمبے کو پکڑ لو کہ جو امام سے متصل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہا یہ مضبوط کھمبا کون سا ہے؟ پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو کن عالمن، کہ تمہیں دیکھو انسان کے لیے 3 کیٹیگری بنا دی ہے امام نے، کہا دیکھو کن عالمن، تم عالم بن جاؤ، علم حاصل کر لو، یا تو اگر علم نہیں حاصل کر سکتے تو کیا، فالمتعلم فی سبیل النجات، یا تو تم طالب علم بن جاؤ، اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو صاحب عالم، کسی عالم کے دوست بن جاؤ۔ اگر عالم کے دوست بن جاؤ گے تو تم نجات پا جاؤ گے، پھر کوئی بھی جھونکا آئے گا تمہیں یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یوم ندعو کل، بشر بن غالب پوچھتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس، کہ تمام لوگوں کو مع امامہم، امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارے لیے شائن ذکر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بھی ان ایام مصیبت میں یاد کریں۔ امام زمان علیہ السلام کو ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کریں۔ امام زمان کے لیے کہا گیا، امام حسن عسکری سے ابو ادیان پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے امام کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ ابو ادیان نے پوچھا آپ کے گزر جانے کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ کہا میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں، جن میں یہ 3 نشانیاں دیکھ لو، سوچ لینا کہ یہ تمہارا امام ہے۔ امام 11ویں امام کہہ رکھا ہے، امام بتائیے۔ کہا پہلی نشانی ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھے گا، جنازے کی نماز وہ پڑھے گا۔ کہ اچھا امام دوسری؟ کہا تمہارے سوالوں کا جواب بھی دے گا۔ کہا تیسرا کیا ہے؟ تیسری نشانی؟ کہا تیسری نشانی ہے کہ قم سے، سرزمین قم سے ایک مبلغ، ایک رقم شریع اس تک پہنچے گی وہ رقم، اور ان رقموں میں سے کچھ رقم وہ واپس کر دے گا۔ جن میں یہ 3 چیز دیکھ لو سمجھ جانا کہ تمہارا وقت کا امام ہے۔ تو کہتے ہیں ابو ادیان کہتے ہیں کہ میں گیا تھا کسی سفر میں، 15 دن کے بعد جب میں سامرا لوٹا تو دیکھا سامرا کے دکان سارے بند ہیں، بازار بند ہیں، لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا، 15 دن پہلے تو سب ٹھیک تھا، آج دکان ساری بند ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔
تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہا جیسے مجھے معلوم ہوا شہید کر دیے گئے تو ہمیں اپنے آئندہ آنے والے امام کی تلاش تھی کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے امام۔ تو میں بھاگ کے گیا، جنازے تک پہنچا۔ جو جنازے میں پہنچا دیکھا امام کا بھائی جعفر کذاب، مشہور ہیں، امام کے بھائی ہیں لیکن مومن نہیں تھے۔ جعفر کذاب جو ہے وہ جنازے پہ کھڑے نماز پڑھانے کے لیے۔ کہ ہم لوگ کو لگا یہ تو فاسق آدمی ہے، یہ امام کا کیسے جانشین ہو سکتا ہے، ہمارا امام کیسے بن سکتا ہے۔ تو میں اتنے کشمکش میں تھا، کہے اتنے میں پردہ ہٹا۔ پردہ جب ہٹا تو دیکھا میں نے ایک 4-5 سال کا بچہ، چہرہ ایسے سورج کی طرح چمک رہا تھا، 4-5 سال کا بچہ آیا، کہتے صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے جنازے تک پہنچا اور جعفر کذاب کے دامن کو پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے۔ پیچھے کھینچنے کے بعد وہ سامنے بڑھا، اس نے نماز پڑھائی، 4 سال کے 5 سال کے بچے نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ اندر چلا گیا، اندر سے واپس ایک خادم کو بھیجا اور بھیج کے کہنے لگا کہ ابو عدیان کو بھیج دو، اس کی جو سوالات ہیں میں اس کے جواب دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور خادم کو بھیجا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی پیسے کی۔ کہا یہ پیسے کی تھیلی کون سی ہے؟ کہا قم سے قافلہ آیا ہے، قم سے قافلے والے کو اس تھیلی کو امام نے واپس کر دیا۔ کہا یہ واپس لے کے چلے، اس میں کچھ پیسے ایسے تھے جو ہم قبول نہیں کر سکتے تھے۔ امام نے نشانیاں بتائی ہیں، امام بتا کے جا رہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ چنانچہ ہمارے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں میں کوشش کروں گا امام زمان علیہ السلام کی کچھ باتیں پیش کروں۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے کاظم یزدی، علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم یزدی جو عروۃ الوثقیٰ کے رائٹر ہیں، عروۃ الوثقیٰ ایک بڑی کتاب ہے ہمارے یہاں۔ عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی مرجع نہیں بنتا جب تک اس کتاب کو نہ پڑھے۔ اس کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ مرجع بنتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، جناب کاظم یزدی نجف میں رہتے تھے، 35 سال انہوں نے زندگی نجف میں گزاری۔ اتفاق سے انہیں یاد آیا کہ چلو میں ذرا یزد جاتا ہوں، اپنے شہر یزد، ایران کا ایک شہر ہے یزد، میں یزد جا کے اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملوں گا، ملاقات کروں گا۔ اچھا اس زمانے میں نہ فلائٹ ہوا کرتی تھی، نہ ہیلی کاپٹرز تھے، وہ اونٹ اور گدھے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو راستے میں ایسا ہوا کہ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مر گیا کوئی۔ تو کاظم یزدی نے کہا کہ مجھے بھی لگ رہا تھا شاید نہ پہنچ پاؤں یزد، ہو سکتا راستے میں حالات خراب ہو جائیں یا موسم خراب ہو جائے یا پھر کوئی اٹیک کرتے میرے اوپر، میں مر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے ساتھ کفن لے کے جاؤں گا، اور اس نے ایک کو پیسہ دیا، پیسہ دے کے کہا کہ تم مرقد امیر المومنین میں جانا اور مولا امیر کی قبر سے میرے کفن کو مس کرنا، مس کرنے کے بعد اس پہ پورا قرآن اتار لینا، لکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے پیسے لیا اور پورا قرآن جو ہے وہ لکھ لیا کفن کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں پھر دوسرے کو دیا پیسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، کربلا جاؤ اور جو غریب کربلا ہے نا اس کی قبر کے اوپر میرے کفن کو مس کرنا اور زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ اس پہ لکھ لینا۔ تو کہتے ہیں یہ لکھ کے لے کے آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سفر کیا اور یہ سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ یزد پہنچے۔ جب یزد پہنچے تو پورا کا پورا قبیلہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آ گیا۔ ریسیو کرتے یہ جب پہنچ گئے، یزد پہنچے تو رات میں جس رات یہ پہنچتے ہیں، جس دن پہنچتے ہیں، رات میں دیکھا کہ سید الشہداء خواب میں آتے ہیں اور آ کے کہنے لگا اے کاظم تم ایک کام کرو، یہ جو کفن لے کے آئے ہو نا ساتھ میں، یہ کریم اسود کو دے دو۔ بس اتنا ہی دیکھا، کریم اسود کو اپنا کفن دے دو۔ تو یہ خواب سے بیدار ہونے لگے، کریم اسود کون ہے؟ ہمارے خاندان میں تو کوئی کریم اسود نہیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ کریم اسود کون ہے؟ کہ نہیں مولا ہمیں نہیں پتہ کریم اسود کون ہے۔ پورے محلے کا جائزہ لیا، کریم اسود کون ہے؟ کہا کریم اسود نہیں پتہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن سو گئی ہے، پھر خواب میں دیکھا کہ کفن کو کریم اسود کو دے دو۔ تو یہ پریشان حیران کہ کریم اسود ہے کون؟ کہا ٹھیک ہے میں خود ڈھونڈنے چلوں گا۔ اپنے ساتھیوں کو لیا اور ساتھی چونکہ مرجع تھے اپنے وقت کے، تو سارے ساتھی کریم اسود کو ڈھونڈتے، ایک شہر سے اپنے شہر کے اینڈ بارڈر تک پہنچ گئے، کہیں نہیں ملا کریم اسود۔ تو کہتے ہیں تھک تھکا کے ایک دیہات کے پاس پہنچے۔ دیہات کے جب پاس پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ اے کاظم، اے سید، یہاں پہ بھی چھوٹا سا دیہات ہے، چلو یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں جب گئے تو ایک
میت ہو گئی تھی، میت کو غسل دے رہے تھے لوگ، کہا کہ چلو جب میت ہو ہی گئی ہے تو ہم میت جنازہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم واپس چلیں گے۔ تو جاتے غسل خانے کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، میت کو غسل دیا جا رہا تھا، اتنے میں جو غسل دیتا ہے نا وہ باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد کہا کاظم کون ہے؟ کہا ہاں میں کاظم ہوں۔ کہا لاؤ کفن کہاں، کفن دے دو ہمیں۔ تو یہ پریشان ہو گئے، اسے کیسے پتہ چلا؟ کہا کفن کس کا کفن؟ کہا کریم اسود کا کفن۔ تو میں گھبرایا ہوا تھا، میں نے کریم اسود کو اس کا کفن دے دیا۔ دینے کے بعد جنازہ پڑھا، جنازہ نماز تشریح کی، خود انہوں نے کہتے ہیں جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر یہ جب واپس آنے لگے تو کہا کہ میں پوچھوں گا لوگوں سے یہ کریم اسود ہے کون کہ جس کے بارے میں امام نے مجھ سے کہا ہے کہ اسے کفن دے دو۔ تو جب پوچھنے کی کوشش کی کہ کریم اسود کون ہے تو سب نے کہا کہ ہم کریم اسود کو نہیں جانتے ہیں۔ جس نے غسل دیا نا اس نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا۔ ایک آدمی کہنے لگا اصل میں مولا بات جو ہے یہ ہے کہ یہ جو دیہات ہے نا یہاں کے مقامی لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں، جو باہر سے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں نا وہ یہاں رہتے ہیں اور یہاں رہنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا کریم اسود کا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا کریم اسود کے بارے میں، لیکن ہاں اتنا پتا ہے کہ دن بھر میں جتنا کماتا تھا نا جب رات ہوتی تھی شام ہونے سے پہلے کہتے ہیں جتنے ضرورت کا پیسہ تھا یہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور باقی سارے کے سارے پیسے حسین کے اوپر لٹا دیتا تھا، حسین کے نام پہ لٹاتا تھا اور لٹاتے ہوئے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ مولا میں پردیس میں ہوں، میں غریب ہوں، مولا ایسا نہ ہو اگرچہ میں مر جاؤں تو میری میت ایسی پڑی رہ جائے، مجھے کفن و دفن کرنے کا کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو۔ ہائے غریب الغربا نے دیکھے امام حسین نے کیسا انتظام کیا، وقت کا سب سے بڑا مرجع، وقت کا مرجع آ کے جنازہ پڑھا رہا ہے، ایسا کفن کا انتظام کیا جو کربلا و نجف سے مس کر کے آیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ اے سید الشہداء کہ آپ نے تو بڑا کفن کا انتظام کر دیا، لاشے کا انتظام کیا، جنازے کا انتظام کر دیا، نماز بھی ہوئی، لیکن ہائے امام کی لاش 3 دن تک پڑی رہ گئی، میت پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عزیزان گرامی 2 محرم ہے نا، آج کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ آج روانگی جو مدینے سے ہوئی تھی، آج کہتے ہیں کہ آج کے دن کربلا قافلہ پہنچ چکا تھا۔ جب کربلا قافلہ پہنچا ہے نا تو کہتے ہیں کربلا پہنچنے سے پہلے امام کی آنکھ لگ گئی۔ صاحب ابی مخنف کہتے ہیں امام کی جب آنکھ لگی تو کچھ دیر کے بعد اٹھا، امام نے اٹھنے کے بعد کلمہ استرجاع پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سید سجاد آ کے پوچھنے کہ بابا یہ بتائیے کہ اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کی وجہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میری آنکھ لگی نا میں نے خواب میں دیکھا ہمارا یہ قافلہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ملک الموت آ رہا اور یہ پیچھے آواز لگاتا ہوا آ رہا ملک الموت، یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا دھیرے دھیرے رفتہ یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ امام سید سجاد نے پوچھا بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں۔ امام نے کہا کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے بابا اگر ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے؟ کہتے 2 محرم کو جب قافلہ پہنچا امام نے وہ زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد ہبہ کیا، عباس سے کہا کہ اے عباس خیمے یہاں نصب کر دیے جائے۔ لو عزیزان گرامی خیمے نصب کر دیے گئے۔ بیویوں سے کہا کہ سب سے پہلے بیویوں کو انتظام کیا جائے، بیوی سارے اپنے خیمے میں پہنچ جائیں۔ جیسے بیوی ساری پہنچ گئی کہتے امام علیہ السلام بنی اسد کے لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو میں تم سے یہ زمین خرید لیتا ہوں، خریدنے کے بعد تمہیں ہبہ کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ جب کوئی چاہنے والا میرا آئے نا تو اسے میری قبر دکھا دینا اور 3 دن تک مہمان رکھنا۔ امام بات کر رہے تھے، اتنے میں جناب فضہ آئی، آ کے کہنے لگی کہ آقا جناب زینب نے شہزادے نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کہا اچھا یاد کیا ہے؟ کہا میں چلتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں۔ 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں، جناب زینب سے روایت کیا نقل ہوئی؟ کہتے جناب زینب نے امام کو کہا کہ بھیا یہاں پہ نہ رکنا، بھیا یہاں پتہ نہیں میرا بڑا دل گھبرا رہا ہے، بھیا یہاں سے کہیں اور چلو بھیا۔ کہا زینب آخر وجہ کیا ہے، کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ کہا اے بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں نا تم نے خیمہ لگایا، پتہ نہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے بھیا بڑا دل گھبرا رہا ہے، یہاں نہیں کہیں اور چلو۔ امام نے کہا کہ زینب کیا تم نے نہ پہچانا، یہ اماں فاطمہ کی آواز ہے، اماں رو رہی ہے، ہائے حسین میرا حسین یہاں شہید کیا جائے گا،
اجرکم اللہ، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ جیسے جناب زینب زمین پہ اتری، خیمے کے اندر گئی تو کہتے ہیں کہ ہوا چلی، ہوا چلنے کے بعد جناب زینب کے شانے سے ردا ہٹی، کہا بھیا ردا ہٹ گئی ہے، یہ زمین بڑی ہولناک ہے۔ امام نے کہا کہ اے بہن زینب، ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے، ہم یہی شہید ہوں گے، ہمارے لاشیں کو یہاں پامال کیا جائے گا۔ اے بہن زینب، میرا اکبر یہاں شہید ہوگا، منادی ندا دے گا، اے حسین دیکھو تمہارے بیٹے کے سینے پہ ہم نے برچھی لگائی ہے، میرے لاش کو یہاں پامال کیا جائے گا۔